بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینئر لیول کا چوتھا اور آخری پیریڈ وہ عربی انگلش کا ہے۔ الدرس السادس تک ہم پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ الدرس السابع پڑھیں گے، چونکہ وقت آج کم ہے اور جنازے میں پہنچنا ہے، تو اس لیے سبق جلدی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السابع، لیسن نمبر 7، ساتواں سبق۔ من انت۔ اب دیکھیں، آپ نے ابھی تک جو اسباق پڑھے، اب آج کا سبق اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں آپس میں ایک دینی اور ایمانی تعارف ہو رہا ہے۔ ابھی تک تو تھا نا، آپ کون ہے، والد کا نام کیا ہے، کہاں پڑھتے ہیں، کس اسکول میں، کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے نا۔ اب ایمانی اور دینی تعارف ہے، سمجھ گئے؟ من انت، ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ انا مسلم، آئی ایم اے مسلم، میں مسلمان ہوں۔ من الذی تعبدہ، whom do you worship، آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تعبدہ کا لفظ ہے نا، اس کے معنی عبادت کرنا، سمجھ گئے؟ انا، زور سے، انا اعبد اللہ وحدہ، آئی ورشپ اللہ الون، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ ایک کا ترجمہ ہم کہاں سے کر رہے ہیں؟ وحدہ سے۔ کہتے ہیں نا اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو ایک کا ترجمہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وحدہ سے۔ من ہوا خاتم الانبیاء، who is the last prophet، آخری پیغمبر کون ہے؟ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last prophet، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یعنی تمام انبیاء کے سلسلے میں آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت محمد۔ لہٰذا آپ کے بعد کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اس مبارک سلسلے کو آپ پہ بند کر دیا، ختم کر دیا۔ اب اگر نعوذ باللہ آپ کے بعد کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے اور ایسی بات کہتا ہے تو وہ جھوٹا دجال اور کذاب ہے، سمجھ میں آ گئی؟ تو ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری پیغمبر ہیں، آپ پر اللہ نے اس سلسلے کو ختم فرمایا، بند فرمایا۔ آپ کے بعد اس دنیا میں قیامت تک اب کوئی نیا نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ ما ہی اسماء کتب اللہ المشہورہ، نیم دا فیمس بکس آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی مشہور کتابوں کے نام کیا ہے؟ اب دیکھیں، تقریباً الفاظ آ چکے ہیں، اس لیے آج میں ان کو دوبارہ دہرائی نہیں کر رہا ہوں۔ اسماء، اسم کی جمع ہے، نام کو کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ القرآن والتوراۃ والانجیل والزبور، ہولی قرآن، تورات، انجیل اینڈ زبور، قرآن کریم اور تورات اور انجیل اور زبور، سمجھ گئے؟ اب یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ تمام کتاب کس پہ اتری؟ قرآن کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، زبور حضرت داؤد علیہ السلام۔ من الذی استخلف بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، who was chosen as the caliph after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو خلیفہ بنایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سمجھ گئے دوستو؟ اب دیکھیں، ایک سلسلہ نبوت تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ختم ہوا حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کے بعد دوسرا سلسلہ امت میں خلافت کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو آپ اللہ کے آخری پیغمبر تھے حضور علیہ السلام، آپ پہ نبوت ختم ہوئی اور آپ کے بعد خلافت شروع ہو گئی۔ تو اب سوال یہ کہ آپ کے بعد پہلے خلیفہ کون تھے؟ سمجھ گئے؟ کان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اول خلیفۃ المسلمین بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ Abu Bakr Siddiq رضی اللہ عنہ was the first caliph after the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سمجھ گئے؟ تو جس طرح امت کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم الانبیاء ہے اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، اسی طرح امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ پہلے خلیفہ ہیں، پھر دوسرے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین۔ یہ چاروں حضرات جب مل جاتے ہیں تو ان چاروں کو کیا کہتے ہیں؟ خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین۔ تو ختم نبوت بھی ایمان کے اندر شامل ہے اور خلافت راشدہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے۔ جس طرح حضور کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور کے بعد پہلا خلیفہ ماننا بھی ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ سبق یاد کر لیں، اس کو دیکھ بھی لیں اور لکھ بھی لیں، انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے۔ اور باقی جیسے آپ کے علم میں ہے، آج ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ ہمارے مدرسے کے، آپ کے مدرسے کے ایک طالب علم جنہوں نے اس سال درجہ رابعہ پڑھی تھی اور اس سال درجہ خامسہ یعنی 5ویں سال میں آ رہے تھے، ان کا عصر کے بعد اچانک بالکل انتقال ہوا ہے۔ تو بہرحال ایک غم بھی ہے، افسوس بھی ہے، لیکن سب اسی راستے پر ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں بڑی بشارت ہے کہ جو آدمی طلب علم میں چلتے چلتے دنیا سے چلا جائے تو پھر اللہ پاک قیامت میں اس کو علماء کی صف میں اٹھاتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے بڑی امید رکھتے ہیں، اور چونکہ طالب علم تھے، پاک صاف تھے بیچارے، اور اچھے طالب علم تھے، خاموش مزاج تھے، تو ان کی نماز جنازہ ہے عشاء کے بعد عزیزی مسجد میں وہاں جانا ہے۔ اور آپ حضرات سے اور زوم کلاس میں جو شرکا ہے، طالبات ہیں، ان سے بڑی درخواست ہے کہ اس موقع پر ان کے لیے دعا بھی کریں اور اپنی حیثیت کے بقدر ایصال ثواب، کم از کم یہ کہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس طالب علم جس کا نام وقار اشرف ہے، ان کے حق میں ایصال ثواب کریں، اور خاص طور پر ان کے والدین اور اساتذہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کریں۔ اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے تمام اکابر کی، اساتذہ کی، علماء کی، طلباء کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ پاک جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔